اگر آپ جو چاہیں صحابہ کو گالی دیں، کوئی نہیں بول سکتا، کیونکہ ہر کسی کو اپنی عزت کی فکر ہے، صحابہ کی عزت کی نہیں۔ سب کو اپنا خیال ہے، صحابہ کا نہیں۔ یاد رکھیں، صحابہ کی عزت یہ دین کی عزت ہے، یہ ہماری عزت ہے، یہ قوم کی عزت ہے۔ اگر ان کی عزتیں اچھالی جائیں گی تو گویا کہ قوم محفوظ نہیں رہ سکے گی، قوم کی عزت نہیں بچے گی۔ میں پھر سے کہوں گا کہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ پڑھیں، مطالعہ کریں، پھر منبر پہ آپ بولیں۔ دوسری بات، بیان واقعہ میں کوئی غلطی ہونا، جیسے کوئی شخص کوئی بیان کر رہا ہے، کوئی واقعہ، کوئی چیز سنا رہا جلدی جلدی، اس میں غلطی ہو جائے، یہ بیان واقعہ۔ لیکن جب کسی بات پہ چیلنج کیا جائے گا تو یہ بیان واقعہ والی غلطی نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ آپ جس موضوع پر چیلنج کر رہے ہیں اس موضوع کو آپ نے پڑھا تک نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کے بعد حضرت علی نے 5-6 شادیاں کی یا 6-7 شادیاں کی، یہ کہا آپ نے، مگر ایک بھی اموی خاندان سے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 5-6 کا آپ نام بھی نہیں جانتے۔ اگر جانتے ہوتے تو کم سے کم پتہ ہوتا کہ حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد جو سب سے پہلا نکاح حضرت علی نے کیا وہ حضرت امامہ سے کیا، اور حضرت امامہ ابو العاص کی بیٹی ہیں، اور حضرت ابو العاص اموی خاندان سے ہیں۔ آپ نے کہا حضرت مولائے کائنات حضرت سیدہ فاطمہ، ان کے بیٹوں کا کوئی رشتہ نہیں۔ بھائی آپ جس خاندان سے، اس خاندان کو بھی آپ لوگ نہیں پڑھتے، کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں لیلا، اور لیلا کی جو ماں ہیں وہ حضرت ابو سفیان کی نفسگی نواسی ہیں۔ یہ آپ کا مطالعہ ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ 51 رشتے بنو ہاشم بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ کیا رشتے ہو نہ ہو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کم سے کم جو رشتے کی بات آپ نے چھیڑ دی تو پڑھ تو لیتے پہلے آپ رشتے کو۔ رسول اللہ کی 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیاں اموی خاندان میں ہیں، یہ رشتہ کم ہے۔ حضرت علی کے بھائی عقیل کی بیوی اموی خاندان سے ہیں، یہ رشتہ کم ہے۔ رسول اللہ کے 2 سگی پھپھیاں اموی خاندان میں، ان کا رشتہ ہوا، یہ رشتہ کم ہے۔ اس رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور بھی رشتے بیان کر سکتا ہوں۔ حضرت حسن مجتبیٰ کا بھی رشتہ ہے، بعد میں آپ کے بیٹوں کا بھی رشتہ ہے، مگر گفتگو رشتے پر نہیں ہے۔ آپ چیلنج کر رہے ہیں، 1 سال کا موقع دے رہے ہیں، اور پھر جن لوگوں نے خال المؤمنین کہا، حضرت امیر معاویہ کو امت کا ماموں کہا، ان کو آپ لعنتی کہتے ہیں، انہیں آپ جہنمی کہتے ہیں، انہیں آپ امت کو گمراہ کرنے والا کہتے ہیں۔ یہ گالی نہیں ہے، یہ توہین نہیں ہے۔ 1400 سال کی امت کو گمراہ کہنا، لعنتی کہنا، یہ بے ادبی نہیں ہے۔ نہیں، بے ادبی نہیں ہے۔ آپ جو چاہیں بولیں، آزاد ہیں آپ کی عزت بہت بڑی عزت ہے۔ صحابہ کی کیا عزت بھائی، کیا عزت ہے صحابہ کی؟ اغواس کی، اقطاب کی کیا عزت ہے؟ محبوب الہی کی کیا عزت ہے آپ کی نظر میں؟ سرکار نوری میاں کا کیا مقام ہے آپ کی نظر میں؟ اگر کاش مقام و مرتبہ ہوتا تو آپ ان کو لعنتی نہ کہتے۔ جن سیدوں نے اپنی کتاب میں حضرت امیر معاویہ کو خال المومنین کہا، کیا مطلب ہو؟ سب لعنتی ہیں، جہنمی ہیں، امت کو گمراہ کرنے والے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے کہا لعنتی ہیں، جہنمی ہیں، کیا ہیں وہ؟ آپ کہہ دیجیے ہم کو معلوم ہی نہیں۔ تو آپ چیلنج کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے چیلنج کیا، بیان واقعہ کی غلطی نہیں، چیلنج ہے۔ چیلنج بہت بڑی چیز کا نام ہے۔ پھر یہ کہنا کہ حقیقی ماموں، عجیب لطیفہ ہے۔ ارے آج 1444 سال میں کسی نے بھی حضرت امیر معاویہ کو حقیقی ماموں کہا ہو تو ذرا مجھے بتاؤ، یہ کیا طریقہ اپنا رکھا ہے آپ نے؟ کہتے ہیں امام حسنین کے حقیقی ماموں۔ بھائی کون کہتا ہے کہ ان کے حقیقی ماموں ہیں؟ کس نے کہہ دیا یہ؟ مطلب جو بھی آئے آپ بولیں گے، جو بھی آئے آپ کہہ دیں گے، اور وہ بھی منبر سے آپ کہہ رہے ہیں۔ جب ہزاروں کے مجمع میں آپ کوئی بات بیان کر رہے ہیں تو وہ بات نپی تلی ہونی چاہیے تھی، پڑھ لکھ کر ہونی چاہیے تھی، پروف کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، مگر ایسا بھی آپ نہیں کرتے۔ تو میں پھر سے بڑے ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں، صحابہ اور اہل بیت اعظام کے خلاف جو بھی زبان کھولے گا میں اس کو جواب دوں گا، میں ضرور جواب دوں گا۔ اب اپنی عزت جس کو رونا رونا ہے روئے، اور ہمیں یہ نہ سکھائے کہ یہ پرسنل بات کرنے والی بات ہے۔ واہ، آپ تو صحابہ کے خلاف منبر پہ بولیں اور ہم آپ سے پرسنل بات کریں، تو پہلے بولنے سے پہلے آپ پرسنل پوچھ لیے ہوتے۔ کچھ لوگ آ کے ہمیں علم دیتے ہیں کہ بھئی شریعت میں ایسے موقع پر نہیں،
وضاحت جو طلب کی جاتی ہے وہ مبہم قول پر کی جاتی ہے کہ قول مبہم ہو تو وضاحت طلب کی جائے گی، مراد کا تعین نہ ہو تو وضاحت طلب کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ یا کہتے ہیں کہ رواں روی میں بول دیا ہو تو وضاحت طلب کی جائے گی، لیکن جب بالکل واضح الفاظ ہوں تو وہاں وضاحت طلب نہیں کی جاتی، اس کا رد کیا جاتا ہے۔ اور یہ بات کہ پرسنل ملنا چاہیے، یہ وہاں پر کیا جائے گا جو بات پرسنل ہو، جو بات ہزاروں کے مجمع میں بیان کیا جا رہا ہے وہ پرسنل کہاں رہ گیا؟ یعنی آپ ہزاروں کے مجمع میں صحابہ کو برا بھلا کہیں اور ہم آپ کو پرسنلی کہہ دیں کہ بھائی آپ نے غلط کیا تھا، بس ہو گیا؟ تو کیا آپ پھر دوبارہ ہزاروں کے مجمع میں کھڑے ہو کر کے توبہ کریں گے؟ آپ اعتراف خطا کریں گے؟ آپ نہیں، عزت کا مسئلہ ہے۔ واہ، آپ کی عزت ہے، رسول اللہ کے صحابہ اور اہل بیت کی کوئی عزت نہیں۔ تو اہل سنت تو کہتے تھے، کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اور جو علامہ حسن رضا خان نے کہا تھا وہی بھی میں بھی کہوں گا کہ اہل بیت پاک کی گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔